فلک کے نظاروں زمیں کی بہاروں فلک کے نظاروں زمیں کی بہاروں سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں 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 انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا رے کج کلا ہو ارے بادشاہ ہو ارے کج کلا ہو ارے بادشاہ ہو نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے ہیں 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 سب حضرات کو سب سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ سب حضرات کو سب سننے والوں کو میری جانب سے ہماری جانب سے آج رات 12 بجے ایک بہت ہی عظیم یوم کا آغاز ہوا ہے 22 اپریل یہ سن عیسوی کے اعتبار سے آقا علیہ السلام کا یوم ولادت ہے تو ہماری جانب سے آپ سب کو آقا علیہ السلام کے یوم ولادت کی بہت مبارکباد اللہ تعالیٰ اس آقا علیہ السلام کے یوم ولادت کا صدقہ ہم سب پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے آمین اور یہ وبا کرونا وائرس اس سب سے ہم کو نجات عطا فرمائے آج انشاءاللہ الرحمن 22 اپریل بروز بدھ پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 9 بجے AIYQ-TV پر عظیم الشان انشاءاللہ یوم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹرانسمیشن انشاءاللہ عیدگاہ شریف سے براہ راست دکھائی جائے گی لیکن اس میں اجتماع کی بالکل نہیں ہوگا اجتماع بالکل نہیں ہوگا حضرات کو محفل میں آنے کی اجازت نہیں ہوگی بالکل اجتماع نہیں ہوگا صرف انشاءاللہ ہم کچھ احباب ہوں گے اسٹیج پہ انشاءاللہ حضور علیہ السلام کی نعتیں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ اور انشاءاللہ حضور علیہ السلام کی شانوں کو بھی بیان کریں گے حضور علیہ السلام کے میلاد کا ذکر کریں گے انشاءاللہ بہت خوبصورت بڑے جذبات والی انشاءاللہ اور بڑی کیفیات والی محفل ہوگی تو آج رات 9 بجے AIYQ-TV پر یوم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹرانسمیشن ضرور دیکھیں یہ محفل انشاءاللہ AIYQ-TV پہ بھی براہ راست آئے گی اور اس وقت میرا یہ آفیشیل پیج جس پہ میں آپ سب سے مخاطب ہوں اس آفیشیل پیج پہ بھی انشاءاللہ یہ ٹرانسمیشن لائیو آئے گی پھر عرض کر رہا ہوں اجتماع نہیں ہوگا لیکن یقیناً میرا بھی اس وقت دل ایک اعتبار میلاد شریف کی تو خوشی بے حد ہے لیکن یقیناً جو ایک 22 اپریل ہر سال ابھی میں عدنان صاحب سے احمد رضا صاحب سے یہی بات کر رہا تھا کہ 21 اپریل ہے 22 اپریل کا آغاز ہوا ہے اس وقت ہم جو ہے وہ تیاری کر رہے ہوتے تھے پوری دنیا سے لوگوں کے قافلے پہنچ رہے ہوتے تھے اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہو رہے ہوتے تھے اور ایک جشن کا سما ہوتا تھا عیدگاہ شریف میں تو یقیناً میرا بھی اس اعتبار سے جس طرح آپ لوگوں میں سے کئی لوگوں کا میرے سے رابطہ
مجھے میسیجز پہنچ رہے ہیں کہ لوگ بہت انتظار میں تھے 22 اپریل کے لیے، پوری دنیا سے تیاری کیے ہوئے تھے اس سال بھی آنے کے لیے. یقیناً وہ اجتماع، آپ لوگوں کا آنا، آپ لوگوں کو میں بھی مس کر رہا ہوں، جس محبت سے آپ لوگ اس میں شرکت کرتے تھے، آپ سے ایک ملاقات ہوتی تھی، آپ سب کو میں بھی مس کر رہا ہوں. لیکن بس اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کا صدقہ جلد یہ حالات ٹھیک فرمایا تو انشاءاللہ پھر بڑے موقع ملیں گے حضور کے ذکر پہ اکٹھا ہونے کے لیے. دعا فرمائے اگلے سال انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے پہلے سے بھی بڑھ چڑھ کے ہو. جیسے ہی انشاءاللہ یہ لاک ڈاؤن ختم ہوتا ہے اور حالات بہتر ہوتے ہیں، انشاءاللہ بھرپور اجتماع کریں گے حضور کے ذکر کا. تو اجتماع تو نہیں ہوگا لیکن آپ لوگوں نے گھروں میں بیٹھ کے دیکھنا بھی ہے، دیگر بھی سب کو بتائیں. آج حضور کا یوم ولادت ہے، کثرت سے آج کا دن درود و سلام پڑھیں، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، اور کوشش کریں جتنا ہو سکے آج غرباء میں، مساکین میں، آپ کے علاقوں میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو سفید پوش لوگ ہیں، جو دیہڑی دار طبقہ، مزدور طبقہ تھا جن کے راشن نہیں ہے، حضور علیہ السلام کے میلاد کا صدقہ، حضور کا صدقہ ادھر بانٹیں، انہیں تقسیم کریں. اس انداز میں میلاد بنائیں، سارا دن درود شریف پڑھ کے، لوگوں کی مدد کر کے، غرباء میں حضور علیہ السلام کا صدقہ تقسیم کر کے، اور رات کو انشاءاللہ پھر ٹی وی پہ ہمارے ساتھ مجلس میں شریک ہوں. رات کو بھی پڑھیں گے لیکن احمد رضا صاحب جشن آمد رسول کے 2 اشعار، عدنان قادری صاحب آپ بھی مبارکباد کا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح صاحبزادہ صاحب قبلہ فرما رہے تھے، یہ خوبصورت دن اللہ کی نعمتوں میں عظیم نعمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور اس دنیا میں تشریف لانا ہم میں سے ہر مسلمان کے لیے باعث مسرت بھی ہے، باعث تکریم بھی ہے. اور ہمیں چاہیے کہ اس دن جس طرح چاہے خوشی کا اظہار بھی کر دے، اور ساتھ ساتھ جس طرح انہوں نے فرمایا ہم پوری دنیا میں اور ہمارے ارد گرد اور آس پاس جو غرباء اور مساکین ہیں، حضور علیہ السلام کی ولادت کا صدقہ ان میں تقسیم فرمائے اور ان کا اسی طرح کیئر کر لے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی. وما علینا الا البلاغ. میری جانب سے بھی تمام دیکھنے والے حضرات اور جو فالوورز ہیں ہمارے شیخ حسان نصیب الرحمان صاحب کے، ان تمام کو جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بہت مبارک ہو. عیسوی اعتبار سے جس طرح حضرت نے فرمایا، انگلش کیلنڈر کے اعتبار سے یہ خوبصورت لمحات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا. سرکار کی آمد کے خوشیوں سے منائیے، اور یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان خوشیوں کے صدقے ہمارے ملک میں پھر خوشیوں کی لہر دوبارہ سے وہ چل بسے، اور یہ جو وبا ہے خطرناک یہ ہم سے دور ہو جائے. ابھی نعت شریف سے پہلے یہ سن لیجئے آج یوم ولادت ہم نے کیسے منانا ہے. آج یوم ولادت ہم نے ایسے منانا ہے کہ ایک تو زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنا ہے، سبحان اللہ. پھر اپنے محلوں میں، اپنے علاقوں میں غرباء اور مساکین کو تلاش کرنا ہے. اللہ غرباء اور مساکین کو تلاش کر بالخصوص اس وقت میں آپ سے کہوں گا سفید پوش لوگ جو غرباء ہیں، مساکین ہیں، یا دیہڑی دار طبقہ تھا لیکن وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا رہے، کسی سے جا کے مانگ نہیں رہے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ان کا محسوس ہوتی ہے. آپ خود ان کو ڈھونڈیں، کیونکہ کرونا وائرس لاک ڈاؤن کی وجہ سے، لاک ڈاؤن بھی گورنمنٹ کی مجبوری تھی، اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں تھا. لیکن آپ لوگوں کی بھی اس وقت یہ مذہبی بھی ذمہ داری بنتی ہے ایک پاکستانی ہونے کے ناطے، یا دنیا میں جہاں سن رہے ہیں آپ، یہ صرف پاکستانیوں کے لیے نہیں ہے. اگر آپ انگلینڈ میں ہیں، اگر آپ امریکہ میں ہیں، اگر آپ یورپ میں ہیں، اگر آپ کسی بھی کنٹری میں ہیں، کسی مسلم کنٹری میں یا نان مسلم کنٹری میں سن رہے ہیں، آپ نے آج یہ کرنا ہے کہ اپنے علاقے میں غرباء تلاش کرنے. اب وہ غریب جو بھی ہے، جس رنگ و نسل سے، جس مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہے، اس غریب کو تلاش کرنا ہے اور اس کو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ حضور علیہ السلام کے میلاد کا تحفہ کر کے دے رہے ہیں. سفید پوش لوگ ہیں، ان کو یہ نہیں کہنا کہ یہ لو یہ صدقہ ہے، بولو آج حضور علیہ السلام کا میلاد ہے تو یہ لو حضور علیہ السلام کے میلاد پہ، حضور کے میلاد کی خوشی میں یہ لو، تمہیں اس چیز کی ضرورت ہے، کسی کو رقم کی ضرورت ہے اس کو رقم دے دیں، راشن کی ضرورت ہے اس کو راشن دے دیں. اس کی بھی دعا ہوگی اور اللہ تعالیٰ اتنا راضی ہوگا کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اگر آپ نان مسلم کنٹری میں تو حضور علیہ السلام کے میلاد ہے، نان مسلم بھی کوئی ہے تو کوئی غیر مسلم بھی ہے، اس کو بھی جا کے آپ اس کی مدد کریں، اس کو کوئی تحفہ دیں. کوئی غریب ہے، مسکین ہے، غیر مسلم ہے، آپ اس کو تحفہ دیں اور بولیں آج رسول اللہ کا میلاد ہے، یہ لو رسول اللہ کے میلاد کا، رسول اللہ کی خوشی کا تحفہ قبول کرو. اس طرح سارا دن میلاد منائیں، درود و سلام پڑھ کے میلاد منائیں. اور رات جہاں جہاں ہیں آپ اپنی ٹائمنگز کے ساتھ دیکھ لیجئے گا،
اپنے اپنے ملکوں کی ٹائمنگ کے اعتبار سے پاکستان میں جب 9 بجے تو انشاءاللہ ہمارے اس آفیشیل پیج پہ بھی محفل لائیو ہوگی اور ٹرانسمیشن لائیو ہوگی جس میں عوام نہیں ہوگی, اجتماع نہیں ہوگا, آپ نے آنا نہیں ہے, گھروں میں بیٹھ کے دیکھنا ہے. آفیشیل پیج پہ بھی لائیو ہوگا اور انشاءاللہ ARY QTV پہ بھی لائیو ہوگا. تو ان دونوں میں سے جہاں آپ دیکھنا چاہیں آپ رات کو محفل دیکھ سکیں گے. جشن آمد رسول, جشن آمد رسول, اللہ ہی اللہ, بی بی آمنہ کے پھول, اللہ ہی اللہ, اللہ ہی اللہ, بولو اللہ ہی اللہ, اللہ ہی اللہ. شادیان خوشی, شادیان خوشی کے بجائے گئے, شادی کے نغمے سب کو سنائے گئے, شادیان خوشی کے بجائے گئے, شاد کے نغمے سب کو سنائے گئے. ہر طرف شور صلی علی ہو گیا, آج پیدا حبیب خدا ہو گیا, آج پیدا حبیب خدا ہو گیا, آج پیدا حبیب خدا ہو گیا, حبیب خدا ہو گیا. پھر تو جبریل نے بھی یہ اعلان کیا, کیا یہ خدا کے ہیں رسول, اللہ ہی اللہ, یہ خدا کے ہیں رسول, اللہ ہی اللہ, جشن آمد رسول, اللہ ہی اللہ. بہت خوبصورت ماشاءاللہ یہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہوا اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں صاحبزادہ صاحب کو اور ان کی پوری سوشل میڈیا ٹیم کو. یہ جس طرح ہر ایونٹ پہ ماشاءاللہ ایک انتہائی خوبصورت منفرد انداز میں, آسن انداز میں اپنے پیغامات ریکارڈ کرواتے ہیں یا پھر براہ راست آپ کو بیسٹ وشز کے ساتھ ہر ایونٹ وش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت بھی فرمائے اور ان کے علم و عمل میں, جان میں, مال میں, اولاد میں, صحت میں, عزت و آبرو میں مزید برکتیں عطا فرمائے. اور جو بات انہوں نے آج فرمائی ہے قبلہ پیر عدنان صاحب نے, بہت خوبصورت بات ہے. دیکھیں آپ جب راشن کے بیگز بناتے ہیں یا کسی کی جو ہے ہیلپ کی نیت رکھتے ہیں تو آپ نہیں جانتے کہ اگلا بندہ سادات میں ہے, سید ہے یا غیر سید ہے. اور اگر آپ کو اس چیز کا علم ہو کہ یہ سید ہے تو کوشش کریں, بلکہ کوشش نہیں, آپ اس پہ ڈٹ جائیں کہ آپ نے صدقہ, زکوٰۃ یا خیرات میں سے نہیں بلکہ آج کے دن کی مناسبت سے ایک بہت پیاری بات جو صاحبزادہ صاحب نے فرمائی ہے کہ عید میلاد النبی کو جس طرح مطلب خاص طور پہ 12 ربیع الاول شریف کو لوگ تحفے تحائف بانٹتے ہیں, آپ آج حضور کی میلاد کی خوشی میں آپ ان احباب کو جو مستحقین ہیں, سفید پوش فیملیز ہیں جو ہاتھ نہیں پھیلاتی, مانگتی نہیں ہیں, بس یہ ایک آس رکھ کے وہ اپنے گھروں میں بند ہیں اس لاک ڈاؤن کی سچویشن میں کہ کوئی بھی اللہ کا بندہ کر جائے. تو اس سچویشن میں آپ تمام احباب سے بھی یہی ریکویسٹ کروں گا جیسے صاحبزادہ صاحب نے فرمایا کہ آپ بھی کوشش کریں کہ آج ایک دوسرے کی ہیلپ کریں اور تحفے تحائف پیش کریں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے, اور اس کی بارگاہ میں کوئی بھی عمل مقبول ہو جائے یہ وہ جانتا ہے, بخشش ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عید کو, اس میلاد کو خوشیوں کے ساتھ منانے کی اور دکھوں کو بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. صاحبزادہ صاحب, اور ابھی کچھ ہی دیر میں پاکستان میں تو تھوڑی ہی دیر بعد صبح صادق کی وہ گھڑیاں اللہ اکبر, اللہ اکبر, جس میں جس سہانی گھڑی چمکاتا ہے باقا چاند, واہ واہ, اس دل افروزات پہ لاکھوں سلام. وہ گھڑیاں کچھ ہی دیر بعد پاکستان میں تو آ جائیں گی. صبح صادق کی وہ فجر کی اذان کا وقت, وہ اذان سے پہلے وہ جو وقت ہے, وہ گھڑیاں آ جائیں گی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا وقت ہے. تھوڑی ہی دیر میں وہ گھڑیاں آنے والی ہیں پاکستان میں, اور باقی پوری دنیا میں آپ جہاں بھی سن رہے ہیں. آج ابھی صبح صادق پہ جب آپ کے ملک میں آئے, پاکستان میں تھوڑی دیر بعد وہ گھڑیاں آنے والی ہیں. آج اس وقت درود و سلام پڑھیں, مصلی بچھا لیں, اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں, ہونے کہ یا اللہ یا کریم, یہ وہ وقت ہے
کہ جس میں تو نے ہم پہ احسان عظیم فرمایا، جس کا تو ذکر فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ یا اللہ یا کریم، اس وقت میں، اس ولادت مصطفیٰ کی گھڑیوں میں تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کے عرض کرتے ہیں، اس وبا کرونا وائرس سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ آخر میں پھر کہوں گا، آپ سب جتنا مس کر رہے ہیں، مجھے پیغام آ رہے ہیں، مجھے سنگی جو بتا بھی رہے ہیں کہ سب کا ایک بہت ہے کہ 22 اپریل کو ہم عیدگاہ شریف آتے تھے، لاکھوں کی تعداد میں احمد صاحب آپ کے علم میں لوگ جمع ہوتے تھے۔ میں آپ سے زیادہ آپ کو مس کر رہا ہوں، اور بالخصوص کل وہ جو لاکھوں لوگ، کئی لاکھ لوگ جمع ہوتے تھے عیدگاہ میں 22 اپریل کو اور مرحبا یا مصطفیٰ کی صدائیں لگاتے تھے، کل میں وہ سب آپ سب کو بہت مس کروں گا۔ لیکن اس دفعہ کیسے میلاد منانا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس دفعہ سارا دن درود و سلام پڑھتے ہوئے اپنے علاقے میں غریبوں میں جتنا، اگر یا کسی کے پاس کچھ نہیں بھی ہے نا، کوئی غریب سے غریب بندہ بھی میرا پروگرام سن رہا ہے، کسی کو پانی کا گھونٹ بھی پلا سکتا ہے وہ بھی پلا دے، جتنا کر سکتا ہے کر لے، کہ یہ رسول اللہ کے میلاد کی خوشی ہے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، انہوں نے دیکھا کہ کوئی حضور کا میلاد کیسے منا رہا ہے، کوئی خزانوں کے منہ کھول کے حضور کے میلاد پہ لوٹا رہا ہے۔ وہ پریشان ہوئے کہ میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، میں کیا کروں۔ بھنے ہوئے چنے حضور کے میلاد شریف کی خوشی میں بلائے، اور ان کو حضور کے میلاد سوتے ہیں تو رات کو خواب میں دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام سوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام وہ چنے تناول فرما رہے ہیں، خواب میں دیکھتے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ تمہارے چنے بہت لذیذ تھے۔ تو حضور دل کو دیکھتے ہیں، دل کھول کے آج رسول اللہ کی امت کی خدمت کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور اس لائیو کو شیئر بھی کر دیجئے، صاحبزادہ صاحب کی جو بھی گفتگو ہو اس کو شیئر ضرور کیا کریں، کیونکہ آپ کے ایک شیئر کرنے کی وجہ سے پتہ نہیں کتنے لوگ یہ خوبصورت اقوال اور یہ خوبصورت گفتگو، اور خاص طور پہ یہ جو میلاد النبی کے حوالے سے اشعار پڑھے گئے ہیں یہ سن لیں گے، تو یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ آپ کو اس کا اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے۔ ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا شیئر کا بٹن دبانے میں۔ یہ جو لائیو ٹیلی کاسٹ آپ نے دیکھا ہے، اس کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ جی، جزاک اللہ۔